السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جاب گھر کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین رکھیں۔ دوستوں، ہماری آج کل کی دنیا کی زندگی ہے وہ اتنی مصروف ہو گئی ہوئی ہے، اور ہم اتنے دنیاوی معاملات ہیں اس میں اتنا مشغول ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم بظاہر تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم اپنی زبان سے بھی اللہ کا لفظ دن میں 1000 بار ادا کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہماری عملی زندگی کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ ایک مسلمان جس کی زندگی سے اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے ہر عمل میں، اس کے ہر کام میں میرے پہ بھروسہ ہو، میرے پہ یقین ہو، نہ کہ دنیاوی اسباب پہ یقین ہو، دنیاوی چیزوں پہ یقین ہو، مال اور دولت پہ یقین ہو، دنیا کی جو دنیا کی طاقت ہے یعنی پیسہ، عزت، دولت، شہرت، ان چیزوں پہ یقین نہ ہو، بلکہ اللہ چاہتے ہیں میرے اوپر یقین ہو اس بندے کا، وہ ہر چیز میں مجھ سے مانگے۔ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں بھی یہ بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہی جو یہ ہے نا، یہ سب چیزوں کی نفی کر دیتا ہے۔ عزت، دولت، شہرت، پیسہ، نوکری، دکان، بزنس، سب کی نفی ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ اللہ سے ہم براہ راست کہتے ہیں اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ اس کی جو زندگی کا ہر پہلو ہے، اس کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی اس سے حاجت ہو تو مجھ سے مانگے، میرے پہ بھروسہ رکھے، میرے پہ یقین رکھے۔ لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا یقین ہے پیسے پہ، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے سے سب کام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے کہ پیسہ آج کے دور کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ لیکن میرے دوستوں، کیا پیسے سے برکت خریدی جا سکتی ہے؟ کیا پیسے سے محبت خریدی جا سکتی ہے؟ کیا آپس میں جو دلوں کا جوڑ ہے وہ پیسے سے خریدا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ سب چیزیں تب آتی ہیں جب ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگو۔ پہلی نظر اللہ پہ جانی چاہیے، پھر جو ہے پیسے اور اسباب پہ نہ جانی چاہیے، پہلی ہماری نظر اللہ پہ جانی چاہیے۔ اور جب ہم یہ کام کریں گے تو ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی، دلوں میں جوڑ ہوگا، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ لیکن ہمارا جو آج کل جو کلچر ہے، جو ہم مسلمانوں کا طریقہ کار، ہماری پہلی نظر پیسے پہ جاتی ہے۔ ٹھیک، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ، مفہوم ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے شفا مانگو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور جا کے علاج کرانا ہے۔ تو جب ہم اللہ کو ہر چیز کے اندر لے کے آئیں گے، ہر چیز کے اندر جب ہم اللہ کو اپنے شامل کریں گے اور ہماری پہلی نظر ہی اللہ پہ جائے گی، ہم اللہ پہ بھروسہ اور توکل کر کے پھر اسباب کو اختیار کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام کیسے بنتے ہیں، آپ کے کام میں برکت آ جائے گی کہ آپ کے کام، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا میرا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں جو ہمیں اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہر وقت سارا دن ہی ہم دنیا کی دوڑ میں پیسہ پیسہ پیسہ، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جانا ہے، کیا خریدنا ہے، کیا لینا ہے، کیا بیچنا ہے، ٹھیک ہے، کس کو کیا بیچنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے۔ ہماری سوچ ہی اس کے اندر کنفائن ہو چکی ہوئی ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو کیسے راضی کر لیں، ہم ہر چیز میں اللہ کو کیسے اللہ کو شامل کر کے اللہ سے ہم چیز کو مانگ لیں، اللہ کو اپنا بنا لیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن میں بار بار کہتا ہے میں تمہارا بہترین ساتھی ہوں، میں تمہارا بہترین مددگار ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا مجھ سے بھی زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ کہہ کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگ، میرے پہ بھروسہ اور توکل رکھ۔ جیسے چڑیاں، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی دی ہوئی ہے کہ جیسے تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو چڑیاں اور یہ جو پرندے ہیں، یہ جب صبح کے وقت باہر نکلتے ہیں تو یہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مجھ سے مانگتے ہیں اور پھر باہر نکل جاتے ہیں، تو میں ہی ان کو رزق دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چاہتے ہیں یہ والا توکل، یہ والا بھروسہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی بات اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔